ڈاکٹر تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا، کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا۔ اسے ایک بچے کے آپریشن کے لیے فوری اور ہنگامی طور پر بلایا گیا تھا۔ ہسپتال میں موجود بچے کا باپ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر چلایا، اتنی دیر لگا دی؟ تمہیں پتہ نہیں میرا بیٹا کتنی سخت اذیت میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تم لوگوں میں کوئی احساس ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اس پر ڈاکٹر نے کہا، مجھے افسوس ہے میں ہسپتال میں نہیں تھا، جیسے ہی مجھے کال ملی جتنی جلدی آ سکتا تھا میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا، اب میں چاہوں گا کہ آپ سکون سے بیٹھیے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ میں اور سکون سے بیٹھوں؟ اگر اس حالت میں تمہارا بیٹا ہوتا تو کیا تم سکون سے بیٹھتے؟ اگر تمہارا اپنا بیٹا بھی مر رہا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ باپ نے غصے سے ڈاکٹر کو جواب دیا۔ ڈاکٹر پھر مسکرا کر کہنے لگا، ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ایک دن ہم سب کو اس مٹی میں مل جانا ہے۔ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دیتا، نہ کسی کی عمر بڑھا سکتا ہے۔ اب آپ آرام سے بیٹھیں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، ہم آپ کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ بس ان لوگوں کی نصیحتیں سنو، تمہیں ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بچے کا باپ بڑبڑایا۔ آپریشن میں کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن بالآخر جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تمہارا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، اگر کوئی سوال ہو تو نرس سے پوچھ لینا، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ کتنے مغرور ہیں یہ شخص، کچھ لمحے کے لیے بھی نہیں رکا کہ میں اپنے بچے کی حالت کے بارے میں کچھ پوچھ لیتا۔ بچے کے باپ نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد نرس سے کہا۔ نرس نے روتے ہوئے جواب دیا، جناب اس کا بیٹا کل ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ہم نے آپ کے بیٹے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو کال کی تھی تو وہ اس کی تدفین میں مصروف تھے، اور اب جب انہوں نے آپ کے بیٹے کی جان بچا لی ہے، دوبارہ تدفین کو مکمل کرنے کے لیے چلے گئے۔ ناظرین، کبھی کسی پر بے جا تنقید نہ کیجیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ دوسرے زندگی کیسی گزار رہے ہیں اور وہ کن کن مشکلات میں مبتلا ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے کام آنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے، سچی بات سے ہم بعض اوقات بہت دور ہوتے ہیں۔ جب ہمیں حقیقت کا علم ہوتا ہے تو پھر سوائے ندامت اور شرمندگی کے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔